السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہمارے لیے زندگی کا رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج 10ویں تراویح ہم پڑھے ہیں اور 10واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے درس شروع کروں، بس میں ایک دو بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی کچھ دن پہلے چاند کی خبر آئی تھی کہ چاند نہیں دیکھا گیا، کہ آئندہ کل رمضان کی پہلی رات ہوگی۔ آج دیکھتے دیکھتے 10 راتیں گزر چکی ہیں، تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن کا، وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ دیکھیں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ 10 تراویح ہم پڑھ چکے ہیں اور 10 پارے ہم سن چکے ہیں۔ ابھی باقی ہیں صرف 2 عشرے بس باقی ہیں، اور بیچ میں ایک عشرہ باقی ہے، اور پھر اس کے بعد تو آخری عشرہ ہے اعتکاف اور تاخراتیں، اس کی بہارج الگ ہے۔ ہمارے لیے بس بیچ میں صرف 10 راتیں باقی ہیں۔ لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے۔ رمضان کی قیمتی لمحات، 10 راتیں 10 دن گزر چکے ہیں۔ ان 10 قیمتی راتوں میں، قیمتی دن میں ہمارا عمل کیسا رہا؟ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ہمارے بھائی اور کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں، ان کے معمولات میں کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، 11-12 بجے نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور پھر فون میں ملاقات اور بات چیت جاری رہتی ہے، اور پھر عصر کے بعد پھر افطار کی تیاری۔ بس یہی، نہ قرآن سے کوئی خاص لگاؤ، اور نہ رمضان کے موقع پر کچھ خاص اور زیادہ نمازوں کا، نفل نماز کا اہتمام، خاص ذکر و اذکار کا اہتمام، یہ کوئی چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر اور کس وقت ہم سنبھلیں گے؟ یہی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنہرا موقع عطا کیا ہے، کہ اس سنہرا موقع کو بھی اگر ہم گوا دیں گے، قیامت کے دن انگلی چبائیں گے، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر افسوس کریں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن انگلی چبائے گا، انگلی کترے گا اور افسوس کرے گا، کاش کہ میں اس آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو آج کم سے کم اب جائزہ لیجئے، 5 وقت کی نمازیں کیسی ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر میں 1-2 آدمی سے پوچھا کہ آپ کتنے قرآن پڑھے، آپ کتنے قرآن پڑھے، تو بہت سارے لوگوں کا ایسا جواب ہے کہ اطمینان ہی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ قرآن جو رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ہمارا قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا چاہیے، ابھی تک ہم قرآن چھو کر بھی نہیں دیکھے ہیں اس رمضان کے موقع پر۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیند سے بیدار ہوں، کہ یہ قیمتی لمحات سے گزر رہے ہیں۔ کوئی یقینی خبر نہیں ہے کہ اگلے سال آپ اسی مسجد میں بیٹھے رہیں گے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ موت صرف بوڑھے لوگوں کے لیے نہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ قیمتی لمحات جو گزر رہے ہیں،
ابھی تک کم سے کم ہم غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اور ان موقعوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی اور ثواب کا کام کر کے اللہ کے پاس اجر حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں موت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو اس کا ہمیں حساب لیں، اور آئندہ جو 2 عشرے باقی ہیں ابھی سے ان کی تیاری کرنے کی شروع کریں۔ دیکھیے آج کا جو پارہ جو ہے 10واں پارہ پڑھا گیا، الحمدللہ مکمل پارہ ہم نے سنا، اور اس میں کئی مضامین ہیں، وقت بہت مختصر ہے تو اس لیے میں ایک مضمون پر میں روشنی ڈالتا ہوں، اور جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آئے گی۔ ابھی میں نے سورہ 10واں پارہ کی ایک آیت میں نے اپنے درس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور رسول کی باتوں پر عمل کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات کا حکم دیتا ہے اور ایک بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، کہ جو کچھ بھی اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں، اور جو کچھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا ہے، ہمیں ان پر عمل کرنے کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ دوسری بات جو اللہ ہمیں اسے منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ہم اختلاف نہ کریں، آپس میں ہم جھگڑا نہ کریں، اختلاف نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، لڑائی نہ کریں۔ اگر ہم ان دونوں باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا، اللہ آگے بتاتا ہے فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کافر کفار تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دیکھیں میں آج کے اس درس میں پہلی جو بات ہے اسی پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ضرورت ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں، صرف مسجد میں نہیں یا صرف گھر میں نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارا کام سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارا عقیدہ ہو، عبادات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا طلاق ہو، نکاح ہو، خلا ہو، ہمارے فیصلے ہو، یا کچھ بھی ہو، جائیداد کی تقسیم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی وقت ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رہبر، رہنما، قائد اور آئیڈیل رول ماڈل، بہترین رول ماڈل بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف بھیجا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہمیں سکھا کر گئے ہیں، تو زندگی میں ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں، ہمارا کام سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ بیت الخلا بھی جب ہم جاتے ہیں، بیت الخلا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آداب ہمیں سکھائیں، ہمیں ان آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہودی نے سلمان الفارسی سے پوچھا کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہے؟ وہ تو تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتی الخرا، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ سلمان الفارسی ان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، انہوں نے کہا ہاں ہمیں فخر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز ہمیں سکھائی ہے، یہاں تک کہ بیت الخلا کے آداب بھی آپ نے ہم کو سکھائے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے آپ نے منع کیا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا، 3 سے کم پتھروں سے استنجا کرنے سے آپ نے منع کیا، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ کرنے سے ہمیں منع کیا۔ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے سے ہمیں فخر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی سنتیں ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ لیکن آج
جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں جس پر ہم عمل کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، ایسے پیاری پیاری سنتوں کو ہم نظر انداز کر کے رسم و رواج، مغربی تہذیب جیسے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ہم سنت نبوی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ انگلی چاٹو۔ آپ نے کہا تم میں سے کوئی کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں، فَلْيَلْعَقْهَا أَوْ يُلْعِقَهَا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم انگلی چاٹو یا کسی دوسرے کو چٹاؤ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن کچھ لوگ اس پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ کیسے ہم انگلی چھاٹیں۔ نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے یہ جو سنت سکھائی ہے اتنی قیمتی اور پیاری سنت ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برکت کس دانے میں ہے، برکت یہ ہمیں معلوم نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ جو کھانے کے جو دانے ہمارے انگلیوں میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک دانے میں برکت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کھانے کو اگر ہم پانی سے دھو دیں تو پھر ہم برکت سے محروم، کتنی بڑی سنت سے محرومی۔ تو آج ہمارا نوجوان طبقہ ایسا ہی، میں ابھی دیکھا کہ کچھ نوجوانوں کا سر جو کٹنگ کرتے ہیں ان کا ایسا ماڈل اپناتے ہیں، بہترین کرکٹر ہو یا فلمی اداکارہ کے مطابق ان کا لباس، ان کا رہن سہن، طور طریقہ، ایک کوئی کرکٹر ہو یا کوئی اداکارہ ہو اس کے مطابق عمل کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ یہاں کچھ سر منڈایا تھا اور سر کے دوسرے کنارے حصے میں چھوڑ دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، اگر تم سر منڈانا چاہتے ہو تو پورا سر منڈاؤ، اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو سارا چھوڑ دو۔ یہاں منڈوانا اور یہاں منڈوانا، بیچ میں چھوڑ دینا یا دونوں کنارہ میں منڈوانا اور بیچ کا حصہ چھوڑ دینا، آپ نے منع کیا۔ آج آپ دیکھیے، میں اگر غلط بولتا ہوں تو کالج کو جائیے، آپ کالج کے اسٹوڈنٹس کے سر کی ٹوپی نکالیے اور ان کے سارے سروں پر ایک نظر ڈالیے، 50% یا کم سے کم 40% ایسے سر ملیں گے جن کا سر کسی فلمی اداکارہ کے سر سے مطابق ہے۔ یہ ہے ہمارے نوجوان کا طبقہ، نعوذ باللہ۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستوں سے ہٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے لیے رول ماڈل، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، تمہارے قائد، سب کچھ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی ایک مکمل اسوہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ آپ زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ کے لیے بہترین نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے۔ اگر آپ ایک بہترین شوہر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہترین شوہر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ زندگی میں ایک بہترین ٹیچر بننا چاہتے ہیں، استاذ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین استاذ تھے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ تھے۔ کوئی بھی زندگی میں آپ کیریئر آپ چن لیجئے، اس کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کرکٹر اور یہ فلمی اداکار، ان کی کوئی حیثیت نہیں، بس ان کا مقصد کچھ اور ہے، ہمیں ان کی طرح اپنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کا ہر معاملہ، عقیدہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر رویہ، سلوک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرتے تھے۔ تعصب کی وجہ سے، رسم و رواج، خاندانی تعصب، یہ سارے بہت سارے تعصب کی وجہ سے پیارے نبی کی سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے تعویذ لٹکانا، جب ہم بتاتے ہیں کہ پیارے نبی کی سنت نہیں ہے
तावीज़ लटकाना प्यारे नबी की सुन्नत नहीं। अगर बीमार हैं तो रुक़या करो, दम करो, पढ़कर फूको, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तावीज़ लगाना, तावीज़ लटकाना, काली डोरी बांधना, ये प्यारे नबी की सुन्नत नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे बाप दादा का तरीक़ा रहा है, ये हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे ख़ानदान वालों का तरीक़ा रहा है। कोई भी तरीक़ा हो, जब हम आपके सामने बताते हैं कि ये प्यारे नबी की सुन्नत है, तो हमें सबसे ज़्यादा अहमियत प्यारे नबी की सुन्नत ही को देनी चाहिए और सारे ख़ानदान रस्म व रिवाज को एक तरफ छोड़ देना चाहिए। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की इयादत के लिए जाते हैं। सहाबी बीमार हुए, आप उनकी इयादत के लिए जाते हैं। देखते हैं आप सहाबी कुछ बीमारी की वजह से एक पीतल का कड़ा पहने हुए थे। प्यारे नबी ने पूछा, ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा, मिनल वाहिना, एक बीमारी है, इस बीमारी की वजह से मैं ये कड़ा पहना हूँ। प्यारे नबी ने उसको निकाल कर फेंका और कहा, अगर तुम इसको पहनोगे तुम्हारी बीमारी में और भी इजाफा होगा, और भी तुम्हारी बीमारी में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। देखिए, फौरन उस सहाबी ने उसको निकाल कर फेंक दिया। हालांकि उनका अकीदा था, उनका पहले से तरीक़ा रहा, लेकिन जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया तो फौरन उस काम से बाज आ गए। इसी तरह एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो सोने की अंगूठी पहने हुए थे। प्यारे नबी ने उनकी उंगली से सोने की अंगूठी निकाली और उसको फेंक दिया। कहा कि ये सही नहीं है, मर्द के लिए जायज़ नहीं है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर चले गए। सहाबा ने उस आदमी से कहा कि तुम उस अंगूठी को ले लो और उससे तुम फायदा उठाओ, यानी तुम औरतों को दे दो, तुम मत पहनो। तो उस सहाबी ने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने उसको मेरे उंगली से फेंक दिया तो मैं उसको लेना भी नहीं चाहता हूं। हालांकि लेना जायज है, लेकर औरतों को दे सकते हैं। जब अल्लाह के रसूल ने उनकी उंगलियों से फेंक दिया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं पहनूंगा। देखिए कैसे रस्म रिवाज है, तौर तरीक़ा है, मुआशरे का तरीक़ा है, समाज का तरीक़ा है, ये सब कुछ है। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अहमियत देते हैं। यही तरीक़ा होना चाहिए, यही मोमिन का शेवा होना चाहिए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह उनकी ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, सुन्नत नबवी पर अमल करना उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ था, सबसे ज़्यादा वही अहम था। वो किसी बात की परवाह नहीं करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना यही उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना ये कहते हुए कि जो शख्स दिन और रात में 12 रकात नफिल नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो वो कहती है, जब से मैंने ये हदीस सुनी उस वक्त से मैंने इन रकातों को पढ़ना नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और मौका है, जंग का मौका था, सहाबा भूखे थे, तो उस वक्त पालतू गधा का गोश्त खाना हलाल था। पालतू गधा जिसे धोबी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका गोश्त खाना हलाल था और सहाबा खाते थे। तो एक मरतबा लोग पालतू गधे का गोश्त पकाकर खाना चाह रहे थे और हांडी में पक रहा था गोश्त। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि इस तरह पालतू गधों को ज़बाह कर रहे हैं और उसका गोश्त पका रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा को भेजा कि जाओ ऐलान करो कि अल्लाह और उसके रसूल पालतू गधे के गोश्त के खाने से तुम्हें मना करते हैं। तो सहाबी जाते हैं और ऐलान करते हैं। जैसे ही ये खबर उन्होंने सुनी तो फौरन जो हांडियां जो पक रही, जिसमें गोश्त पक रहा था, सारी हांडियों को उल्टी कर देते हैं, हांडियों को फेंक देते हैं कि कहते हैं कि अब हमें इससे कोई गोश्त हम नहीं खाएंगे। देखिए भूखे हैं, जंग का मौका है, कम से कम वो ये कह सकते हैं कि हम कम से कम आज हम खाते हैं, कल से हम पालतू गधे के गोश्त नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ बता सकते थे। लेकिन ये सारे उज़्रों को पेश किए बगैर वो कहते हैं कि नहीं, जब अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना किया तो हम उससे बाज आ जाते हैं। तो यही मोमिन का शेवा है कि हम अपने समाज को देखना, मुआशरे का तौर तरीक़ा को देखना या किसी और के तरीक़े को अपनाना, ये नहीं है कि जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
ہمارے لیے واضح ہو جائیں تو اسی کو اہمیت دینی چاہیے. دیکھیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کی قبولیت کے لیے کچھ شرط ہے. جب یہ شرط ہو اسی وقت ہمارا عمل قبول ہوتا ہے. تو پہلی شرط یہ کہ اخلاص ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. یہ دو شرط ہوں تو ہمارا عمل اللہ کے پاس مقبول. اگر یہ دو شرط نہیں ہے تو ہمارا عمل اگرچہ کہ وہ حد کے پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ کے پاس قبول نہیں. ظہر کی نماز 4 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. اگر کوئی آدمی 3 پڑھے یا 5 پڑھے تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مخالف ہے، سنت نبوی کے مخالف ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. آپ کی سنت سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جیسا کہ امام مالک نے کہا السنت سفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا، کہ پیارے نبی کی سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا لیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا. تو یہی وہ سنت ہے جو جس سے ہم جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کل من امتی يدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری سنتوں کو نظر انداز کیا اور میری سنتوں پر عمل نہیں کیا فقط ابا، اس نے انکار کیا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی کامیابی ہے، آپ کی سنت میں ہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی شخص کامیاب ہو گیا، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی اگر ہم خلاف ورزی کریں گے، سنت نبوی کی جان بوجھ کر اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ سکتا ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے. ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو اس آدمی نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں. حالانکہ وہ کھا سکتا ہے. اس نے تکبر اور غرور سے کہا کہ آپ کون ہوتے مجھے بولنے کے لیے، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا لستطعت، تم آئندہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھو گے. تو راوی الحدیث کہتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں روایت کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی میں اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھانے کی طاقت کو کھو دیا، یعنی اس کا ہاتھ جو ہے فالج ہو گیا، جسے ہم لقوا کہتے ہیں، شل ہو گیا، وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکا. سبحان اللہ. دیکھیے جان بوجھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اگر ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو دنیا میں خود اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. تو بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ آج بہت سارے مضامین تھے، جس میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنی چاہیے. ہمارا ہر عمل، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے تھے ویسے ہی ہمارے اخلاق ہونے چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی عبادت کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح معاملہ کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی کریں. تو ہم زندگی میں اگرچہ کہ لوگ اس کو کچھ بھی سمجھیں، ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارا مقصد ہو کہ
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔